نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روایت شروع ہو رہی ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل سے اور جا رہی ہے قال ابن معاذ مخلیا بہ یوم القیامۃ۔ یہاں روایت کے راوی ہیں عن ابی رزین، یہ منتہائے سند ہیں، بیچ میں ہائے تحویل ہے۔ اولاً تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ مصنف کے اس حدیث میں دو شیخ ہیں، موسیٰ ابن اسماعیل اور دوسرے عبید اللہ ابن معاذ۔ موسیٰ ابن اسماعیل نقل کرتے ہیں حماد سے اور ان کے دوسرے شیخ عبید اللہ ابن معاذ اپنے والد معاذ سے نقل کرتے ہیں، اور دونوں کی یعنی موسیٰ ابن اسماعیل کی اور عبید اللہ ابن معاذ کی سندیں مل کر جمع ہو جاتی ہیں ان یعلی بن عطاء پر۔ دونوں کی سند کے ضمن میں نقل کی جانے والی روایت ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہے، الفاظ اگرچہ الگ الگ ہوں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں ہم سند ہی پر ذرا غور کریں گے۔ ان یعلی بن عطاء ان وکیع قال موسیٰ ابن حدث، یعنی جب میرے شیخ موسیٰ ابن اسماعیل نے یہ روایت بیان کرتے کرتے وکیع تک پہنچے تو وکیع کی ولدیت اور ان کی صفت وکیع ابن حدث بیان کی، حماد نے بیان نہیں کیا لفظ حدث۔ اچھا پھر آگے بڑھیے۔ ان ابی رزین قال موسیٰ العقیلی، یعنی میرے استاذ موسیٰ ابن اسماعیل نے ابی رزین کے ساتھ العقیلی کا لفظ بھی بڑھایا، عبید اللہ ابن معاذ نے یہ لفظ نہیں بڑھایا۔ تو موسیٰ ابن اسماعیل نے وکیع کی ولدیت بھی ثابت کی، اور یہی موسیٰ ابن اسماعیل نے ابو رزین کے ساتھ عقیلی بھی بڑھایا۔ قلت یا رسول اللہ اکلنا یرا ربہ، ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کا دیدار کرے گا؟ یہاں تک تو دونوں ایک ہیں، موسیٰ ابن اسماعیل اور عبید اللہ ابن معاذ۔ عبید اللہ ابن معاذ نے جو مصنف کے دوسرے شیخ ہیں اس طرح روایت کے الفاظ نقل کیے کہ اکلنا یرا ربہ مخلیا بہ یوم القیامہ۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ حماد نے صرف اتنا کہا کہ اکلنا یرا ربہ، اور موسیٰ ابن اسماعیل نے یہ لفظ بڑھایا کہ اکلنا یرا ربہ مخلیا بہ یوم القیامہ، کیا ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کو تنہا دیکھ سکے گا قیامت کے دن جس میں کوئی اور مزاحم نہیں ہوگا؟ تو یہ مخلیم بھی کا لفظ موسیٰ ابن اسماعیل نے نہیں بڑھایا، لیکن عبید اللہ ابن معاذ نے بڑھایا۔ یہ ہے قال ابن معاذ۔ تو موسیٰ ابن اسماعیل نے وکیع کے ساتھ ولدیت ثابت کی اور ابو رزین کے ساتھ عقیلی کا لفظ بڑھایا، لیکن متن حدیث میں عبید اللہ ابن معاذ جو ان کے دوسرے شیخ ہیں وہ اکلنا یرا ربہ مخلیا بہ یہ لفظ بڑھا رہے ہیں۔ روایت میں کوئی صحت اور ضعف کا فرق نہیں ہے، یہ واضح رہے۔ کیا ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کو تنہا تنہا دیکھ سکے گا؟ وما آیت ذالک فی خلقہ، اور اس کی کوئی مثال ہو اس کی مخلوق میں تو ذرا بتائیے۔ آیتوں کا ترجمہ علامت اور مثال کریں گے۔ قال، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا یا ابا رزین الیس کلکم یری القمر، تم میں سے ہر شخص چاند نہیں دیکھتا؟ قال ابن معاذ لیلۃ البدر مخلیا بہ، وہی بات
کہ موسیٰ ابن اسماعیل نے روایت کا صرف یہ لفظ ذکر کیا کہ الیس کلکم یری القمر، اور عبید اللہ ابن معاذ نے یہ بڑھایا کہ الیس کلکم یری القمر لیلۃ البدر مخلیا بہ، یعنی منفردا برؤیتہ، ثم اتفقا، اتفقا میں ہما کی ضمیر کا مرجع ان کے دونوں استاذ موسیٰ اور عبید اللہ ابن معاذ، یہ دونوں آگے آنے والے ٹکڑے پر متفق ہو گئے۔ قلت بلا، تو میں نے عرض کیا، یعنی ابو رزین کہتے ہیں میں نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں، ہم میں سے ہر شخص چاند کو دیکھتا ہے۔ قال، تو اب حضور نے مثال دے کر بات کو واضح کر دی، فاللہ اعظم، اللہ بہت بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے۔ چاند کے حجم کبیر ہونے کی بنا پر جب اس کو ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے دیکھتا ہے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، بڑی چیز کو دیکھنے میں مزاحمت نہیں ہوتی، چھوٹی چیز دیکھنے میں مزاحمت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب قمر کو ہر شخص مخلیم بھی منفردن دیکھ سکتا ہے تو اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر آگے عبید اللہ ابن معاذ اور ایک بات بڑھا رہے ہیں، قال ابن معاذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنما هو ای القمر خلق من خلق اللہ، چاند اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، فاللہ اجل و اعظم، تو اللہ تو اس سے بھی بڑے ہیں اور بہت بڑے ہیں، لہذا ان کو دیکھنا یہ بدرجہ اولا آسان ہے اور ثابت ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ کبھی چھوٹے کے اوپر بڑے کو قیاس کیا جائے گا کہ جب چھوٹی مخلوق کو دیکھا جا سکتا ہے تو اللہ تو بہت بڑے ہیں، یہ اس طریقے سے ثابت ہو رہا ہے کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، سماوات و ارض انسانوں سے بڑے ہیں، پھر بھی جب ان کو پیدا کرنا آسان ہے تو انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا بدرجہ اولا آسان ہے۔ یہ سمجھانے کا اور عقلی استدلالات کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مستقلاً ایک باب ہے اور اس میں روایت بیان کی جا رہی ہے، بات وہی ہے، اگرچہ ہماری کتاب میں وہ ترجمۃ الباب کے طور پر نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں وہاں باب بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن مقصد یہی ہے کہ معتزلہ اور جہمیہ جو صفات باری تعالیٰ کے منکر ہیں، ان کے رد میں ایک روایت آ رہی ہے جس سے اللہ کے لیے ید کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ وہ روایت ہے حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ و محمد بن العلا، روایت جا رہی ہے اخبرنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوی اللہ تبارک و تعالی السماوات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا، ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، پھر اپنے داہنے ہاتھ میں وہ لپیٹے ہوئے آسمانوں کو پکڑے گا، کما یلیق بشأنہ، ثم یقول، پھر فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہیں جو دنیا میں اپنی سلطنت و حکمرانی کے بڑے دعوے کرتے تھے، آج ان آسمانوں کے اوپر اپنی حکومت چلا کر دیکھو، اور کہاں ہیں جو خوش خیالی میں اور بھرم میں مبتلا رہتے تھے، تکبر کریا کرتے تھے، ثم یطوی الارضین ثم یأخذہن، پھر اللہ رب العزت زمینوں کو بھی لپیٹ کر ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ قال ابن العلا، ان کے دوسرے استاذ جو محمد ابن العلا ہیں، انہوں نے یہ لفظ بڑھایا کہ ثم یأخذہن بیدہ الاخری، یہ بیدہ الاخری ایک شیخ نے بڑھایا، پہلے والے نے مطلق ثم یأخذہن کہا۔ ذرا دیکھو تو صحیح ان کی امانت علمیہ کہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کس لفظ کو کس راوی نے نقل کیا ہے اور کس نے نقل نہیں کیا،
مستشرقین اگر اعتراض کرتے ہیں اس طرح حدیثوں کی تدوین پر تو یہ بہت سے جوابات میں سے ایک جواب آپ دے سکتے ہیں۔ اوپر صرف نام میں فرق بتایا جا رہا تھا کہ ولدیت کسی نے کہی یا نہیں کہی، یا کوئی لفظ بڑھایا نہیں بڑھایا، اس کی تک وضاحت کی جاتی ہے۔ تو کہا ابن العلا نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے ہاتھ میں آسمانوں کو اللہ پکڑے گا، ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون، جو زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بروز قیامت ساتوں آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس آیت کو یاد کرو، اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا۔ اوپر کے جو الفاظ ہیں کہ این الجبارون این المتکبرون، ساتوں زمینوں کے ساتھ بھی یہی کرے گا، اور الید الاخری وہ بھی یمین ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کہاں ہے سب بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، دنیا میں مخلوق پر اپنی زور آوری ثابت کرتے تھے، کہاں ہیں؟ وہ آئیں، دیکھیں، اپنی بڑائی کے دعوے اور ان کی حقیقت کو میرے سامنے پیش کریں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس میں ید اللہ کا ذکر ہے اور یہ احادیث صفات میں سے ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو یہاں لے آئے ہیں۔ اس کے بعد کی روایت ہے حدثنا القعنبی، روایت جاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ینزل ربنا، یہ ہے رب کے لیے نزول ثابت کرنا، اس لیے اس روایت کو لائے رد کرنے کے لیے ان لوگوں پر جو صفت نزول کی نفی کرتے ہیں۔ ینزل ربنا عز وجل کل لیلۃ الی سماء الدنیا، اور ایک روایت میں ہے، ایک نسخے میں الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، اللہ تعالی نزول فرماتے ہیں روزانہ رات کو دنیاوی آسمان کی طرف، جبکہ رات کا تیسرا ثلث باقی رہ جاتا ہے، یعنی آخری سہ پہر۔ فیقول، اور فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ کو پکارنے والا جس کی پکار کو میں قبول کروں۔ من یسألونی فاعطیہ من یستغفرونی فاغفر لہ۔ علماء سلف، ائمت فقہا، ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ نزول کے صعود کی روایتوں کو، الفاظ کو اپنے ظاہر پر چھوڑا جائے، اس کے معانی، اس کی کیفیتیں بیان نہ کی جائیں، اس لیے کہ ہمارا علم ان کے معانی اور کیفیات کے ادراک سے قاصر ہے، اور اسی لیے علامہ باجی کے حوالے سے صاحب بدل نے لکھا ہے کہ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی نزول کی روایتوں کو نقل کرنا، اللہ کی ضحک وغیرہ کی روایتوں کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اہتز العرش فی جنازت سعد، اور ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اور اللہ کی پنڈلی کھولنے کی روایت کو بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ نزول رب اور ضحک رب کی روایات تو صحاح کے قبیل کی ہیں، اور اہتزاز عرش کی روایت اس کے راوی منکر ہیں، اور خلق آدم علی صورتہ اور ساق رب کی روایات یہ صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی جس صحت کے درجے پر حدیث النزول جو ہم نے ابھی پڑھی وہ پہنچتی ہے۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ نزول کی تأویل کی جا سکتی ہے، وہ اس طور پر کہ ینزل ربنا ای ینزل رحمت ربنا، کوئی استبعاد نہیں ہے۔ ہاں لیکن پہلے تو ہم یہی تقریر کریں گے کہ اننا نثبت النزول للہ عز وجل کما یلیق بشأنہ، اثباتا بلا تمثیل وبلا تحریف وبلا تشبیہ وبلا تعطیل، العقیدۃ الواسطیہ جو پڑھا ہے اس کا اجرا کیجیے۔ اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رات کے سہ پہر میں اٹھ کر
اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اس سے استغفار کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ مخلوق کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کر خواہ مخواہ کے لیے ان کی منت سماجتیں کرنا، جبکہ وہ احسان جتلانے کا قوی احتمال رکھتے ہیں، اس وقت ہماری تذلیل ہو جاتی ہے، ذلت ہوتی ہے۔ کیوں مخلوق سے مانگنا؟ میرے بچوں، اسی اللہ سے مانگو جو مخلوق کے دل میں آٹومیٹک ڈالتا ہے اور مخلوق عزت کے ساتھ ہم کو دیتی ہے۔ یہ شب بیداری ہم علماء میں سے نکل گئی، جو ہمارے کمال اور عروج کا راز تھی۔ اس میں ہمارے بڑوں نے عروج پایا، ان کی معراج رات کے قیام میں ہوا کرتی تھی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اور اسی طریقے سے صلوا باللیل والناس نیام۔ میرے پیارے بچوں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کریں، کسی کے ضابطے سے یا کسی کے کہنے سے کیا ہماری عمریں بڑھ گئیں، ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں راتوں کو اٹھ کر اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اس کو منانا چاہیے۔ اس کے باب کا ترجمۃ الباب ہے باب فی القرآن۔ اصل میں اس ترجمۃ الباب کے ذریعے اللہ کی صفت کلام کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ صفت کلام صفت کمال ہے۔ صفت کلام کا انکار کرنا یہ صفت کمال کا انکار کرنا ہے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا متکلم خود اللہ ہے، لہذا کلام اللہ کی صفت ہوئی۔ ہر کلام اپنے متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو قرآن کلام اللہ ہے تو یہ اللہ کی صفت ہوئی۔ پھر اللہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے قدیم ہیں۔ معتزلہ کو اصل میں واہمہ پڑا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ عقل کے معیار پر پرکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن حادث ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کریم کے الفاظ، جملے، یہ حروف اور اصوات سے مرکب ہیں، اور ہر مرکب حادث ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ ہر مرکب اپنے وجود میں اپنے اجزائے ترکیبیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ احتیاج یہ آیت و علامت الحدوث ہے۔ تو جب قرآن کریم مرکب ہے حروف و اصوات سے تو قرآن حادث ٹھہرا۔ نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے، صفت کلام اللہ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی، جس طرح اور صفات اس کے لیے ثابت ہیں، علم، قدرت، سمع و بصر وغیرہ۔ وجہ یہ ہے کہ ہر کلام حادث ہوتا ہے، جب متکلم بولتا ہے تو وہ کلام وجود میں آتا ہے، یہ حدوث ہے۔ اور قرآن کو جو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی صفت ہے۔ کلام کی نسبت اللہ کی طرف باعتبار تخلیق کے ہیں، یعنی ایسا کلام جو اللہ نے لوح محفوظ میں پیدا فرمایا۔ جیسے کہتے ہیں بیت اللہ، تو بیت کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے بیت کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا، ویسے کلام کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے کلام کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ معتزلہ کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، کلام یہ اللہ کی صفات قدیمہ میں سے ہے، لیکن تم لوگوں کو یعنی معتزلہ کو اس میں ایک مغالطہ ہو رہا ہے۔ کلام جو اللہ کی صفت ہے اس سے کلام نفسی مراد ہے، مدلول کلام لفظی، مرکب من الحروف والاصوات تو کلام لفظی ہے، نہ کہ کلام نفسی۔ تو کلام کی دو قسمیں ہوئی، لفظی اور نفسی۔ کلام نفسی وہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو متکلم کے دل میں آئے اور پھر اس کو کلام لفظی کے ذریعے ادا کیا جائے، اپنی زبان سے ادا کیا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے۔ وہ عربی کے شاعر نے نہیں کہا کہ انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، ورنہ اصل تو
ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. کلام اصل تو وہ ہے جو انسان کے دل میں مضمون کی شکل میں آتا ہے، زبان اس کلام کے ادا کرنے کا صرف ذریعہ ہے. تو ایک ہے کلام لفظی اور ایک ہے کلام نفسی، جو محاورات اور کلام شعراء میں بھی ثابت ہے. لہذا ہم جو کہتے ہیں کہ کلام اللہ قدیم ہے، اس سے مراد کلام نفسی ہے. قرآن کریم اگرچہ کلام لفظی ہے، اس حیثیت سے وہ حادث ہونا چاہیے، مگر چونکہ قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اس لیے احتیاطاً اور ادباً اس پر حادث کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت زبردست بات ہے، اس کو آپ حضرات بغور سمجھنے کی کوشش کریں. معتزلہ حضرات کلام کی تقسیم کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو کلام کو لفظی ہی میں منحصر کرتے ہیں. کلام نفسی کو وہ کلام کہنے کوئی تیار نہیں ہے. اس لیے کلام لفظی کو اگر وہ حادث کہتے ہیں تو ہم بھی حقیقتاً حادث مانتے ہیں، لیکن ادباً اور احتیاطاً حادث نہیں کہتے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تو مضاف الیہ جب حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے، تو اس کے مضاف کو بھی ہم قدیم ادباً تأدباً اور احتیاطاً کہتے ہیں. تو حقیقتاً یہ اختلاف ہمارے اور معتزلہ کے درمیان لفظی ہو جائے گا، کیونکہ وہ کلام لفظی کو حادث کہتے ہیں تو اس کو ہم بھی قدیم تو نہیں مانتے، اور کلام نفسی جس کو ہم قدیم کہتے ہیں اس کو وہ بھی حادث نہیں کہتے، بلکہ وہ تو اس کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں کہ کلام نفسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم.